बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाने के बाद एक आसमा साहिबा ने और उसके बाद हामिद मीर साहब ने अपने अपने कॉलम्स में अपने अपने फीचर्स में क्या बताया है, मैं आपके सामने तमाम तर चीज़ें रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। इंडिपेंडेंट उर्दू में आसमा शिराज़ी साहिबा ने बाकायदा तौर पर जो लिखा है उसमें ये है कि अनाओं की जंग में पीछे कौन हटेगा। और उसके बाद मैं हामिद मीर साहब पर भी आता हूँ, लेकिन इन्होंने ये बताया है, यानी इनकी बातों का जो लुब्बे लुबाब है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं भी बहुत अजीब हूँ। आसमा शिराज़ी साहिबा ने शुरुआत यहाँ से की है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और फिर उन्होंने वाक़यात सुनाए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से। और देखें, इसको फ़िलहाल एक साइड पे रख के अ, आसमा शिराज़ी साहिबा जो कहती हैं कि पार्लिमानी निज़ाम पर जिस कदर नक़ब-ज़नी की गई है, दो राय नहीं है। यानी पर्दा है, हमें पर्दे के दूसरी तरफ जो कुछ होता है हमें अंदाज़ा है, हमें पता है, लेकिन हम देखते नहीं हैं। और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए पार्लिमान को ही आगे आना था। वो कहती हैं कि पार्लिमान आगे आया है, ठीक हुआ ये। और उसके बाद कहती है हुक्मरान इत्तेहाद की सियासी हिकमत अमली मौलाना बिलावल एक सफ़ा नज़रियाती इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेफाक की नायाब मिसाल है। ये आसमा शिराज़ी साहिबा फरमा रही हैं। तो देखें, जहाँ एक जानिब आपको ये लग रहा है कि ये एक नायाब मिसाल है, तो दूसरी जानिब जो कुछ हो रहा है, यानी जब हुकूमत को जो चीज़ पसंद होती है, हुकूमत वैसी तरमीम लाती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट देखें, जिसमें 3 रुकनी कमेटी नहीं थी, 3 रुकनी कमेटी आई। उसके बाद फिर जैसे ये लगा कि काज़ी साहब अकेले हो गए हैं, तो हुकूमत ने वो तब्दीली ला खड़ी की। तो ये भी एक हुकूमत की नाकामी का सबूत है। लेकिन ज़ाहिर है ये कौन करवा रहा है? फैसल वावड़ा की जो प्रेडिक्शंस आती हैं, तो ये एक इत्तला आती है कि साहब ये होने जा रहा है। हुक्मरान इत्तेहाद के बारे में मज़ीद वो लिखती हैं, अदालती इस्लाहत से मुतालिक तरामीम में 2/3 अक्सरियत न होने के बावजूद मतलूबा नंबर हासिल करना मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की बहरहाल बड़ी कामयाबी करार दिया जा सकता है। देखें, ये हुक्मरान इत्तेहाद के आगे की बात है। ये कामयाबी अगर आप इनको कह रही हैं कि इनकी कामयाबी है, ये उनकी कामयाबी है, ये उनकी कामयाबी है। मौलाना फजलुर रहमान के पार्लियामान में कुल 13 और तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 100 से ज़ायद है। ताहम सियासी हिकमत अमली में मौलाना ने हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत में मरकज़ी किरदार हासिल किया, जबकि तहरीक इंसाफ अपनी अददी बरतरी से फ़ायदा उठाने और अपने प्यादा सिपाहियों के ज़रिए ताहाल ये पार्लिमानी जंग जीतने में नाकाम हुई है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट कर दिया कि साहब हम इसका हिस्सा ही नहीं बनेंगे। जब इसका हिस्सा ही नहीं बनेंगे, तो उनके जो मेंबर्स जिन्होंने ये खिलाफ वर्जी की, उससे पहले आप आए ना कि 63A, इसका जो एहतमाम किया गया वो काजी फायद ईसा ने किया और कहा कि साहब जो गैर हुकूमती मेंबर्स होंगे, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेंगे, वोट देंगे, तो ये वोट वोट काउंट होगा। ये काजी साहब ने ही इसका बाकायदा तौर पर एक रास्ता बना दिया था। तहरीक इंसाफ का अलमिया है कि मीडिया और सोशल मीडिया के महाज पर प्रोपेगेंडा मजबूत होने के बावजूद सियासी हिकमत अमली बनाने में नाकाम रही है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, और उसके बाद अगर लीडरलेस पार्टी है इस वक्त, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं है, बहुत सारे जो ज़ीरक सियासतदान हैं वो नहीं हैं, और जो ग्राउंड पर हैं उनमें भी एक तफरीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। असेंबली से इस्तीफ़े देने का मामला हो या पार्लिमानी सियासत में मुतारिक किरदार अदा करना, बदकिस्मती से एहतजाज और पुरतशद्दुद एहतजाज को हथियार तो बनाया गया, लेकिन मौसर सियासी लाएअमल को कतई नहीं आजमाया गया। आगे वो बताती हैं कि तहरीक इंसाफ में बहुत से ज़रखेज़ सियासी दिमाग मौजूद हैं जो इस जमात को एक सियासी जमात बनाना चाहते हैं, और बिलाशुबा बैरिस्टर गौहर उन्हीं में से एक हैं। काश उन जैसे ज़रखेज़ सियासी रहनुमाओं की बात सुनी जाती। देखें, बैरिस्टर गौहर साहब कैसे पार्टी चला रहे हैं ये समझ से बालातर है, लेकिन चल रही है पार्टी, बस इमरान खान के नाम पे चल रही है। अगर इमरान खान साहब ना होते, तो इमरान खान साहब अगर किसी खंबे को भी खड़ा कर देना कि साहब इसको वोट देना है, मुझे लगता है कि उसको वोट मिलेगा।
اور وہ آگے بتاتی ہیں محاذ آرائی و چڑھائی سے اجتناب کیا جاتا، لیکن اس کے لیے اپنی ذات کو پیچھے دھکیلنا پڑتا جو نہیں ہو سکا۔ کیا تحریک انصاف اپنی سیاسی غلطیوں کا احاطہ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے؟ اب تحریک انصاف کو آپ نے باقاعدہ رگڑا دیا ہے، لتاڑا ہے، لیکن کیا آسمہ شیرازی صاحبہ یہ بتائیں گی کہ جو اس وقت حکومت کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے، یہ تو باقاعدہ طور پر ہمارے سامنے لوگ آتے ہیں کہ یہ وہ کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ ہے، اس کے علاوہ تو ترمیم منظور بھی نہیں ہو سکتی۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کچھ دو لفظ دو شبد آپ فرما دیں نا تو یہ ہوگا، یہ آپ صحافتی ودیانتی کریں، نہیں آپ دیکھیں نا کہ آپ سے احترام رکھنے کے بعد بھی آپ جو چیزیں بیان کر رہی ہیں تو اس کے بعد بھی اختلاف ہی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، مقبول ہونے کے ساتھ معقول سیاست کا استعمال کرے گی۔ کیا ایک سیاسی جماعت یہاں وہاں بکھرے بھگوڑوں کی ان ہاؤس مہم جوئی سے جان چھڑا کر حقیقت پسندانہ پالیسی اختیار کرے گی؟ دیکھیں تحریک انصاف کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا، تو پھر اس کا الزام تحریک انصاف پر آتا ہے یا پھر مسلم لیگ نون پر؟ یعنی تحریک انصاف نے جو سروس ایکسٹینشن بل یا جو دیگر صادق سنجرانی والی آپ کو یاد ہوگا، اس میں بتائیں گی آسمہ شیرازی اس میں جو الزام آئے گا وہ مسلم لیگ نون پر آئے گا؟ نہیں نا، آپ تحریک انصاف کو ہی اس کا مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔ تو یہاں آپ یعنی متاثرہ فریق کو تو آپ لتاڑ رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں، لیکن جو بینیفیشریز ہیں ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے آپ نے۔ بہرحال وہ کہتی ہیں تحریک انصاف میں سیاسی گروپ کی داغ بیل کی خبریں گرم ہیں اور ایسا ہونے کی صورت نقصان اس جماعت کی پارلیمانی سیاست کا ہی ہوگا۔ ترمیم تو ہو گئی، تاہم اس ترمیم کے بعد پارلیمنٹ کی بالادستی اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک عدالتی مداخلت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم کرنے، اور دیکھیں بالکل اینڈ میں لکھا ہے، بالکل یعنی نپے تلے الفاظ میں، کہ تاکہ جو صحافتی بوجھ ہے وہ بھی اتر جائے۔ ادارے کو اپنی حدود تک محدود کرنے کے اقدامات نہ کیے گئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہر کسی کو اپنی اناؤں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا تب ہی آئین کی جیت ہوگی، اور یہ باقاعدہ طور پر لکھا ہے آسمہ شیرازی صاحبہ نے۔ اب میں آپ کو بتاؤں جو حامد میر صاحب لکھتے ہیں، حامد میر صاحب نے بالکل کھلے ڈھلے انداز میں لکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ نوست کیا ہوتی ہے؟ جس معاشرے میں ایک بیٹا اپنی ماں کا گلا کاٹنا نیکی سمجھ بیٹھے، اس معاشرے میں نوست کے تسلط پر کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ نوست دراصل کم بختی اور بدنصیبی کا دوسرا نام ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کل رات میں نے اپنی پی ٹی وی اسکرین پر بار بار ایک بریکنگ نیوز سنی جو ہتھوڑی کی طرح میرے اعصاب پر برستی رہی۔ کراچی میں بلال نام کے ایک شخص نے اپنی ماں، بہن، بھابھی اور بھانجی کے گلے کاٹ دیے، اور بلال چند ہفتے پہلے عمرہ کر کے آیا تھا۔ یہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا نظام ہے وہ بتایا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں آگے کہ کسی کو اچھا لگے یا برا، سچ تو یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا سمیت پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کی ساکھ کو مجروح کیا ہے۔ پوری قوم 25 اور 26 کے کھیل میں پھنسا دی گئی۔ 25-26 کا کھیل آپ جانتے ہیں، 25 اکتوبر 26 اکتوبر، یہ 25-26 ترمیم نہیں ہے، یہ 25-26 اکتوبر کا کھیل ہے۔ اور وہ کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے۔ شہباز شریف حکومت کا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے تو حکومت کمزور ہو جائے گی۔ انہوں نے حکومت کو بچانے کے لیے 25 اکتوبر سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ 25 اور 26 کے اس منحوس کھیل میں بہت سے چہروں کے نقاب اتر گئے۔ کسی کی جمہوریت پسندی فراڈ نکلی اور کسی کی آئین پسندی ڈرامہ نکلی۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کو میں نے فصلی بٹیرے اور بکاؤ مال سمجھا تھا، لیکن اس کھیل میں جسمانی تشدد کے باوجود انہوں نے اپنے زمین کا سودا نہیں کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا ابتدائی مسودہ دیکھا تو یقین نہ آیا کہ یہ اعظم نذیر تارڑ نے تیار کیا ہوگا، جن کو میں پہلی دفعہ آسمہ جہانگیر کے ساتھ ملا تھا۔ یہ مسودہ پاکستان میں ایک غیر اعلانیہ مارشل لا لگانے کے مترادف تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے نام پر بنیادی انسانی حقوق معطل کرنے پر راضی ہو گئیں۔ یہ کہا جا رہا تھا نا کہ صاحب یہ ججز ہوں گے، لگائیں گے، اور اس کے بعد پہلا جج ہی قاضی فائز عیسیٰ ہوتا۔ اور آئینی بینچ پر اتفاق کا مطلب یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نئی نوکری کا بندوبست نہیں ہو سکے گا۔ مسلم لیگ نون نے یہ کڑوا گھونٹ تو پی لیا، لیکن پھر جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم کے مسودے میں تبدیلیاں کی گئیں۔
ایک دفعہ پھر وزراء نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک دفعہ پھر میڈیا نے ان کو دعووں کو ہیڈ لائنز بنا کر اپنی ساکھ کو خود تباہ کر دیا۔ اس دوران اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا انعقاد ہوا اور اس کے بعد آگے وہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ مولانا صاحب راضی ہو چکے ہیں اور ڈنر کے بعد مولانا ان کے ساتھ کھڑے ہو کر 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں بیان جاری کر دیں گے۔ ابھی ڈنر شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہاں موجود ان کے ایک ساتھی MNA کو دھمکی آمیز فون کال موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ اگر آپ نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیا تو اس کے سنگین نتائج نکلیں گے۔ اب آگے وہ بتاتے ہیں جب اس دھمکی سے مولانا کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے مہربانوں سے کہا کہ آپ ہمیں اپنا مہمان بنا کر دھمکیاں کیوں دلوا رہے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف نے صورتحال کو وقتی طور پر سنبھال لیا اور آئینی ترمیم کی منظوری ملتوی ہوتی رہی اور اتوار کا دن آ گیا۔ اتوار کے واقعات میں کسی کے لیے کامیابی اور کسی کے لیے ناکامی ہے، لیکن نوست ابھی ختم نہیں ہوئی۔ 25 اور 26 کے اس منحوس کھیل نے بڑے بڑے سیاستدانوں اور جماعتوں کو بونا بنا دیا ہے۔ رہنما رہنما نہ رہے، جج جج نہ رہے، صحافی صحافی نہ رہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر اپنے جج کو بچانے اور تحریک انصاف کے جج کو راستے سے ہٹانے میں سرگرم نظر آئی، دباؤ میں لانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ البتہ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کی ایک بڑی اکثریت نے پشاور میں پناہ لے کر اپنے ضمیر کو فروغ سے بچا لیا۔ میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے کئی اراکین قومی اسمبلی کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پختونوں نے انہیں اپنی پناہ میں لے کر پنجاب کے اہل ستم سے بچا کر جو احسان کیا اس کے نتیجے میں پنجاب کے سیاستدان مزید بدنامی سے بچ گئے۔ اس منحوس کھیل میں ہمارے ارباب اختیار نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ کسی خاتون سینیٹر کے ووٹ کے لیے اس کا خاوند اغوا کر لیا، کسی کا بیٹا اغوا کر لیا۔ یہ سب قومی مفاد کے نام پر ہوا اور قومی مفاد کے نام پر دھونس دھاندلی کا استعمال کرنے والے بھول گئے کہ یہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آج نہیں تو کل جھوٹ نے سامنے تو آنا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جھوٹ بولنے والوں کو کبھی عزت نہیں ملتی۔ 25 اور 26 کے منحوس کھیل میں شامل سب کردار جلد نمونہ عبرت بنیں گے، یہ حامد میر صاحب نے لکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ایسی ترمیم کہ جس کو صرف اس لیے منظور کیا گیا کہ حکومت کو لگتا ہے کہ حکومت کمزور ہو جائے گی، یا حکومت چلی جائے گی، تو یہ جو کھیل تھا یہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اب اس کھیل کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے 25 اور 26 کے بعد، تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔